روزے کے بارے میں سوالات اور ان کے جوابات۔ لنچ سیزن شروع ہوتا ہے تو بہت سارے سوال روزے کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ تمام سوالوں کے جواب بالکل درست دینا تو میرے لیے ممکن نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بائبل کے مطابق جتنے سوالوں کا مستند جواب ہو سکے میں آپ کو دوں، اور جو عام طور پر سوال کیے جاتے ہیں میں نے وہی لکھے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، تو جو میرے سامنے پاسبانی خدمت میں سوال آتے رہے یا ابھی تک آتے ہیں وہ سوالات اور ان کے جواب۔ سب سے پہلا سوال، روزے کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو لفظ روزہ ہے یہ فارسی لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، رو اور زا۔ رو سے مراد ہوتا ہے چہرہ، مکھڑا، شکل، صورت، اور زا کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ تو اس لیے اس کا مطلب بنتا ہے تکلیف کی جانب یا تکلیف کی طرف رخ کرنا، کھانے کی طرف فیصلہ کن طور پر اپنا رخ موڑ لینا اور دکھ کی طرف کرنا، اپنی جان کو دکھ دینا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر یونانی اور عبرانی کے الفاظ دیکھے جائیں تو ان کے بھی یہی معنی نکلتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو جواب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ روزے کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو دکھ دینا، ارادتاً اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنا۔ اس طرح سے یہ نفس کشی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے بدن کو ضابطے میں لانا ہے اور اپنے بدن کو بتانا ہے کہ میں تیرا آقا ہوں، تو میرا آقا نہیں، میں تیرا غلام نہیں ہوں۔ روزے کا مقصد مطلب یہ ہے، جسم کی خواہشوں کا غلام نہ ہونا، جسم کی خواہشوں کو ٹیمڈ کرنا سیکھنا۔ میرے خیال سے جو شخص اپنے آپ کو 3 وقت کے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتا وہ باقی چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے باز رکھے گا؟ روزہ نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے بلکہ یہ جسم کی گناہ آلودہ خواہشوں سے پرہیز ہے۔ اگر جسم کی خواہشوں پر روزے کے دوران کنٹرول نہیں ہے تو پھر بھوکے پیاسے رہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک بھوک ہڑتال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پر جب ان روزوں کے ایام ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کس بات کا دکھ ہوتا ہے جو ہم روزے رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں یسوع کے مصلوب ہونے کا دکھ ہوتا ہے؟ کیا ہم یسوع پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس لیے روزے رکھتے ہیں۔ جب ہم ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں تو اس کا مقصد مدعا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ماتم کریں، ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے پچھتاوا، دکھ کی حالت میں جائیں اور ان سے توبہ کریں۔ تو روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایسا حوالہ ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا جہاں پر خدا نے کہا ہو کہ تم اس وقت سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھنا اور اس میں تم نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، بھوکے پیاسے رہنا۔ کہیں کوئی ایسا حوالہ ہے؟ نہیں ہے۔ خدا نے صرف اسرائیلیوں کو کہا اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ شریعت میں خدا نے یہی محض کہا۔
جو عید کپور ہے، یوم کفارہ ہے، اس روز اپنی جانوں کو دکھ دینا، بس یہی ہے۔ اسرائیلیوں نے اس سے یہ سمجھا کہ ہمیں بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ مجھے یاد ہے جان ہائیڈ کے بارے میں، وہ جب گنہگار انسان کو گناہ کی حالت میں دیکھتا تو اس کا دل اس قدر بوجھ کی حالت میں چلا جاتا، وہ کئی گھنٹے دعا میں، شفاعت میں خدا سے روحیں مانگتا رہتا۔ اس کے پاس صبح کا کھانا رکھا جاتا اور جو شخص اسے کھانا دینے والا ہوتا وہ دوپہر کا کھانا جب لے کر آتا تو صبح کا کھانا ویسے ہی پڑا ہوتا تھا، اس نے نہیں کھایا ہوتا تھا۔ وہ شام کا کھانا لے کر آتا لیکن صبح کا دوپہر کا کھانا بھی ویسے ہی پڑا رہتا، اور وہ کیا خدا سے دعا کرتا رہتا، مجھے پاک کر، میرے گناہوں سے مجھ کو رہائی دے اور مجھے روحیں دے۔ اگر آپ اس کی کتاب کو پڑھیں گے، مجھے صحیح طور سے فگر یاد نہیں ہے، لیکن شروع میں وہ خدا سے 2 روحیں مانگتا ہے، ہر روز مجھے 2 روحیں دے، اور لکھنے والا یہاں تک اس کی شدت بیان کرتا ہے، وہ اس قدر دکھ میں چلا جاتا ہے، خدا سے کہتا ہے اگر تو نے مجھ کو 2 روحیں نہ دیں تو میں مر جاؤں گا، میری یہ حالت ہے۔ یہ ہوتا ہے دکھ، یہ ہوتا ہے حقیقی روزہ۔ تو خدا نے آپ کو کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اس کو روزہ بنیادی طور پر نہ سمجھیے گا۔ خدا نے دکھ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے کہا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ یعقوب کا خط کھولیں تو یہاں پر یعقوب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ یعقوب 4 باب میرے ساتھ، کہ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ میں اس کی 5ویں آیت سے پڑھتا ہوں، 4 باب کی، یعقوب 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے، جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اب بات وہ فروتنی کی کر رہا ہے، کیسے فروتن ہونا ہے۔ 7ویں آیت میں وہ چلا جاتا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ، روزہ فروتن ہونا ہے، خدا کے نزدیک جانا ہے تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اے 2 دلو اپنے دلوں کو پاک کرو، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ روزے میں خدا یہ دیکھ کر دعا کا جواب نہیں دیتا کہ اس نے تو پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا ہے، اس لیے اس کو دعا کا جواب دینا ہوگا۔ روزے میں خدا آپ کی فروتنی کو دیکھ کر آپ کو جواب دیتا ہے۔ جب آپ سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ، جب آپ کا دکھ، آپ کا پچھتاوا، آپ کی توبہ جینون ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، خدا ان باتوں کو ویلیو کرتا ہے، یہاں تک ان باتوں کو وہ ترجیح دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا۔ اخیب جیسا بدکار بادشاہ جس کے بارے میں لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ یربام سے بھی آگے بڑھ گیا، اس کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ہلکی سی بات تھی۔ جب اس نے ٹاٹ اوڑا تو خدا نے اس کو بھی معاف کر دیا، چاہے وقتی طور پر ہی صحیح۔ نینوا کا حال دیکھیں،
انہوں نے روزہ رکھا، فروتن ہوئے، اپنے گناہوں پر ماتم کیا، توبہ کی حالت میں چلے گئے، خدا نے جواب دیا۔ اس لیے روزے کا محض مطلب کھانے پینے سے پرہیز نہیں، بلکہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے، گناہ کی پہچان ہے، گناہ کی سنگینی کو جاننا ہے، گناہ کتنا مہلک ہے، یہ جاننا ہے کہ میرے گناہوں کی خاطر مسیح یسوع مصلوب ہوا ہے، اس لیے میں دوبارہ وہ گناہ کیوں کروں جن کے سبب سے خدا کا بیٹا مصلوب ہو گیا؟ میں کیوں گناہ کے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزاروں؟ میں گناہ کے ساتھ فائٹ کی حالت میں رہوں گا، میں سنفل کرپشن سے لڑتا رہوں گا۔ جوناتھن ایڈورڈ کہتا ہے اپنی 70 ریزولوشنز میں، ایک اس کی ریزولوشن یہ تھی، نو میٹر میں کتنی بار فیل ہوتا ہوں، میں کبھی بھی گناہ کی کرپشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، ہمیشہ گناہ کے ساتھ لڑتا رہوں گا۔ یہ روزوں کے ایام آپ کو گناہ کے لیے سینسٹیو بنانے کے لیے ہیں، آپ گناہ کے حوالے سے حساس ہو جائیں۔ کئی بار ہم گناہ کرتے کرتے اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ کئی گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارا ضمیر مزید ہمیں ملامت نہیں کرتا، روح القدس کی مزاحمت کو ہم اتنی بار رد کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو سمسون کے بارے میں لکھا ہے، جب اس نے خدا کی مرضی کے مطابق عمل نہ کیا، دلیلہ کو اپنا راز بتا دیا، تو سمجھا خدا کا روح میرے ساتھ ہے، میں اٹھوں گا، اپنے آپ کو ویسے ہی جھٹکوں گا، لیکن خدا تو اس سے جدا ہو چکا تھا۔ کئی ایمانداروں کی حالت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے، لیکن خدا ساتھ نہیں ہوتا۔ آل از ویل وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن آل از ویل ہوتا نہیں ہے۔ گناہ بڑی سنگین چیز ہے، بہت سنگین چیز ہے۔ آپ کی خوشی کو آپ کے حالات نہیں چھینتے، آپ کی خوشی کو شیطان بھی نہیں چھینتا، آپ کی خوشی کو آپ کے چوگرد آپ کے ساتھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، آپ کی خوشی کو، آپ کی شادمانی کو، آپ کی قوت کو گناہ اثر انداز کرتا ہے۔ سنفل پرسن کبھی بھی خدا میں شادمان نہیں رہ سکتا، گناہ اسے شادمانی نہیں دے سکتا۔ گناہ بوجھ ہے، ایک بھاری رکھتا ہے تجھے، اس کو اٹھا کر جس سفر پر تو نکلا ہے رفتار کو قائم رکھنا مشکل ہے۔ یہ ایسی دوڑ ہے جو تجھے لڑ لڑ کر دوڑنی پڑتی ہے۔ ہاں، ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں۔ ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں لفظوں پر، عبرانیوں 12ویں باب میں لکھا ہے، یہ گناہ آسانی سے الجھا لیتے ہیں، الجھن کا شکار، کشمکش کا شکار، انزائٹی کا شکار، بے چینی کا شکار، مضطرب، یہ حالت سنفل شخص کی ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتا، پھنسا ہوا، قید، غلام، دبا ہوا، ڈپریشن میں یہ حالت ہوتی ہے گناہ کے بوجھ کے نیچے شخص۔ یہ الجھا لیتے ہیں، اسے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑو، یہ آپ کو کہا گیا ہے۔ ان روزوں میں اس مطلب کو یاد رکھیے گا۔ یہ میرے پاس 10 کوسچنز ہیں جو روزوں کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال یہ، روزے کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو روزے کے لفظی معنی ہے اپنی جان کو ارادتاً دکھ دینا۔ تو یہ دکھ صرف کھانے پینے سے منہ موڑنے تک محدود نہیں، بلکہ گناہ پر ماتم کرنا، گناہ کی سنگینی کو جاننا اور اپنی
بری خواہشوں سے پرہیز کرنا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔